سے پرجوش سلوات بھیجیے محمد. تو امام حسین صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پالنے والے اس نے کچھ پایا نہیں جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کچھ کھویا نہیں جس نے تجھے پا لیا. دونوں فقرے ثبوت کے لیے دلیل کے طالب ہے کہ کیسے یقین آئے کہ جس کو اللہ مل گیا اس سے سب کچھ کھونے کے باوجود کچھ کھویا نہیں، اور جسے اللہ نہیں ملا اسے سب کچھ مل گیا مگر خدا نہ ملا تو کچھ نہیں ملا. دونوں فقرے محتاج دلیل تھے. حسین نے دعائے عرفہ میں بات کہی تھی اور کربلا میں آ کے ثابت کر دیا. کیا ثابت کر دیا؟ یزید کے پاس کیا چیز ایسی تھی جو نہ تھی، مگر آج یزید کا کوئی نام عزت سے لینے پر تیار نہیں. تو کل یزید کے پاس سب کچھ تھا، آج کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سب کچھ پایا تھا مگر خدا کو نہیں پایا تھا. اور کل حسین سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، حتیٰ کہ بچوں سے پانی چھین لیا گیا تھا، لیکن آج ہر انسان کے دل میں حسین کی جگہ موجود ہے. تو یزید و حسین دونوں دلیل ہے کہ وہ کچھ کھوتا نہیں ہے جو خدا کو پا لیتا ہے، اور وہ کچھ پاتا نہیں ہے جو خدا کو کھو دیتا ہے. صلوات اور میں اب آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دل سے حسینی ہیں پھر زبانی حسینی نہیں، اگر ہم اپنے انداز فکر سے حسینی ہیں پھر زبانی حسینی نہیں، اگر ہم اپنے عمل اور کردار سے کیریکٹر سے حسینی ہیں صرف نام کے حسینی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں کسی چیز کے کھونے پر غم نہیں ہونا چاہیے اور کسی چیز کے ملنے پر خوشی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ مرضی معبود ملی ہے یا مرضی معبود نہیں. ایک محاورہ آپ کو سنا دیں اور باپ کی بات بیٹے سے ملا دیں. حسین نے کیا کہا؟ پالنے والے توجہ چاہتا ہوں، وجد آ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ جوش ولا میں سنیں گے. حسین نے کہا پالنے والے، اس نے کچھ کھویا نہیں جس نے تجھے پا دیا، اور اس نے کچھ پایا نہیں جس نے تجھے کھو دیا. اچھا، اردو کا ایک محاورہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جان بچی لاکھوں پائے. آدھا فقرہ میں نے اسی لیے روکا تھا کہ یہ طے ہو جائے کہ یاد ہے کہ نہیں. اچھا، لاکھوں پائے کیسی نہ یاد ہوتا؟ جان بچی لاکھوں پائے. تو دنیا کیا کہتی ہے؟ جان بچی لاکھوں پائے. اور حسین کا باپ کیا کہتا ہے؟ جب 19 رمضان کی صبح کو زہر آلو تلوار علی کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تو علی پورے جوش میں کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو دنیا جان کے بچنے کو کہتی ہے لاکھوں پایا، اور حسین کا باپ علی جان کے دینے کو کامیابی کہتا ہے. پہچانو کیا پایا اور کیا کھویا. صلوات بھیجو محمد. تو جو بات حسین نے کہی وہی بات علی نے کہی، اور جو بات علی نے کہی وہی بات حسین نے کہی. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ 14 ہے مگر 14 کی زبان ایک ہے، دماغ ایک ہے، فکر ایک ہے. اور اسی اتحاد فکر و عمل کا نام ہے کہ ہم سب محمد ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. اب میں ذرا اسی بات کو اور مضبوط اور راسخ کرنے کے لیے ذہنوں میں دلوں میں بٹھانے کے لیے اور جگہ دلانے کے لیے کہ اس دنیا میں جو ملے یا جو کھو جائے اس پر رنج کرنے سے پہلے، اس پر غم کرنے سے پہلے یا اس کی خوشی منانے سے پہلے ایک حسینی کو، ایک محب حیدر کرار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو پایا ہے اس میں خدا ہمیں ملا ہے یا نہیں، اور ہم نے جو کھویا ہے اس میں خدا کو ہم نے کھویا ہے یا نہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، درد دل ہے جس کی بنا پر کہتا ہوں کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچے واجبات سے بھی واقف نہیں، تو جب انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم پر واجب کیا کیا ہے
اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے اس سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہمارے لیے حرام کیا کیا قرار دیا گیا، تو جب انہیں واجب اور حرام معلوم ہی نہیں ہے تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے؟ کھونا اور پانا اگر معلوم کرنا ہے کہ اللہ ملا تو کچھ کھویا نہیں اور اللہ اگر نہیں ملا تو کچھ پایا نہیں، تو یہ تبھی تو معلوم ہوگا جب ہمیں واجبات معلوم ہو جائیں اور جب ہمیں محرمات معلوم ہو جائیں۔ واجبات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم واجبوں کو ادا کریں اور محرمات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم اپنے کو گناہوں کو بچائیں۔ ایک میں 5 منٹ لوں گا، 2-4-6 باتیں سناؤں گا، میری یقین میرے دل کی گہرائی سے آپ سنیں اور اپنے دل کی گہرائی میں اترنے دیں، اور مجھے یقین ہے کہ 5-6 منٹ میں جو میں آپ کے سامنے باتیں کہوں گا یہ اگر ہمارا مجمع سن کے یاد رکھے گا تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سدھار آ جائے گا اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایک سلوات بھیج دو ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان بگڑ کے کہے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں واجبات معلوم ہے، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم گناہوں سے اور حرام چیزوں سے بے خبر ہیں؟ لیکن یقین مانیے کہ میرے